یہ اردو میں جو آپ کو بتایا گیا ہے، ہم اس کی مشق آپ کو کل بھی کرایا تھا اور آج بھی کرا رہے ہیں۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ میں جو آج بھی کرا ہوں اور اس کے پہلے جو آپ کو بتایا گیا ہے اصول طریقہ، وہ اس پر کھرا اترتا ہے کہ نہیں، اس کے مطابق ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہی آپ کو دیکھنا ہے۔ میں دلی جا رہا ہوں، گھر کا کچھ کام ہے، گاڑی وقت پر دلی پہنچ جائے اس کی دعا کرنا، یہ ہم لکھا ہے۔ اس میں آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ میں جیسے لکھا ہے، میں میم کا ملانے والا حصہ، میم کا ملانے والا جو شکل ہے وہ ہم جو آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق یہاں میم لکھا ہوا ہے یا نہیں، یہ ملانے والا شکل وہ ہے یا نہیں۔ پھر نون گنا، تو آپ دیکھیں گے کہ جس شکل میں میم آپ کو بتایا تھا، جس شکل میں یہ بتایا تھا، وہ یہاں موجود ہے اور نون گنا ہے۔ یہ نون گنا جس میں نون نہیں ہوتا ہے، ناک سے بولتے ہیں، صاف جس کی آواز نہیں ہوتی ہے، اسی کو گنا بولتے ہیں۔ میں دلی آپ کو بتایا تھا کہ دال رے اس طرح کچھ حروف ہیں جس کے پہلے حرف آتا ہے، بعد میں نہیں ملتا ہے، اسے پہلے تو ملتا ہے لیکن بعد میں نہیں ملتا ہے، اور وہ عام طور سے الگ رہتا ہے۔ جیسے دلی کو آپ دیکھیں، دال الگ ہے، بالکل پہلے آئے گا تو وہ الگ آئے گا، سمجھا نا؟ پہلے آئے گا تو الگ آئے گا، تو یہ دال الگ ہے۔ پھر لام ایک شکل بتایا تھا آپ کو، وہ دیکھیے لام یہ میں ملا ہوا ہے، اس شکل کا نام آپ کو بتایا تھا تو آپ کو یاد نہیں ہوگا، لام یہ میں ملا دلی۔ اس کے بعد جا کو دیکھیے، جیم کا شکل آپ کو بتایا تھا ملانے والا، جو الف میں ملا ہے، جا۔ رہا میں دیکھیے ہے الف ملا ہوا ہے، ہوں میں دیکھیے ہے ملانے والا شکل جو واو میں ملا ہے، ہے گنا، میں دلی جا رہا ہوں۔ گھر کو دیکھیے، آپ کو بتایا تھا کہ گاف میں جب تصریح ملتا ہے تو وہ گھا کہا جاتا ہے، گھر۔ گاف میں جب تصریح ملے گا تو گھا کہا جائے گا، اور وہ اپنے آپ میں گھا مکمل ہے، سمجھا نا؟ گاف جو تصریح ہے برابر ہے، یہ تو ہوگا، لیکن جب وہ لکھا جائے گا یا پڑھا جائے گا تو گھر نہیں لکھا پڑھا جائے گا، آپ ہے نہیں پڑھا جائے گا، یہ گھر جس میں رے ملا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح سے کاف آپ کو شکل دو بتایا تھا، ایک ملانے والا سیدھا سیدھا، اور ایک اس طرح کا گول ہوگا
جو حدیث میں اور نام میں ملے گا. یہ کاف جو ہے حدیث میں ملا ہے. کاف کاف یہ کاف جو کہ ملانے والا شکل ہے چھ میں ملا ہے. کاف چھ جو جسمی ہوئے ملتا ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے چھ کی. کچھ تو کاف جو ہے چھ میں ملا ہے. کاف چھ جوڑ جسمی ہے میں نہیں ملا ہے بلکہ کاف چھ میں ملا ہے. کچھ پھر اسی طرح کا کام لے کے ہے یہ میں ملا ہے. گاڑی میں دیکھے کاف ملا ہے. وقت کو دیکھے کاف ملانے والا شکل ہے جو تے میں ملا ہے. وقت پر تے ملانے والا شکل جو رے میں ملا ہے. دل پہنچ میں دیکھیں تے ملانے والا شکل رے ملانے والا شکل پھر ملنا اور چھ پہنچ. جائے جا جیم الف ملانے والا شکل اور ہمزہ جائے اس کی الف الگ ہے. سین ملانے والا شکل کاف ملانے والا شکل جو یہ ملا ہے. اس کی دعا میں دیکھیں دال الگ ہے. عین ملانے والا شکل جو الف میں ملا ہے. دعا کرنا کاف رے ملا ہوا نون الف ملا ہوا کرنا. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے. میں دلی جا رہا ہوں گھر کا کچھ کام ہے گاڑی وقت پر دلی پہنچ جائے اس کی دعا کرنا. میں دلی جا رہا ہوں گھر کا کچھ کام ہے گاڑی وقت پر دلی پہنچ جائے اس کی دعا کرنا. یہی ہے. تو اس طرح سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ بالکل آپ کو کہا گیا ہے وہ یہاں موجود ہے. ہم لکھتے ہیں جیسے گائے ایک چوپایا پانچ جانور ہے جو ہر گھر میں پایا جاتا ہے. اس کی بہت عزت ہوتی ہے. اس سے سب کوئی فائدہ اٹھاتا ہے. یہ گھاس جوان اور دوسرا کھیتر وغیرہ کھاتی ہے. تو یہ گائے ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی ایک مخلوق ہے
جو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے گائے، گائے خدا کا ہے، گائے ایک الف یہ کا ایک چوپایا شیوا ملا ہوا پایا پالتو، پالتو میں دیکھیے یہ الف نام سیوا پالتو، جانور میں دیکھیے جیم الف نون واو رے جانور، جو ہر گھر گھر جو گھر میں پایا جاتا ہے، اس کی بہت بہت میں دیکھیے بہت بہت عزت لانے والا سفر عزت عین جے تے عزت عین زے تے عزت ہوتی ہے، دیکھیے بے واہ تے یہ ہوتی ہے، اس کے دودھ سے دیکھیے باد واہ تھے دودھ سے سب سین بے سب کوئی کاف واہ ملائی کوئی فائدہ تیری اللہ تعالی فائدہ کھاتا علی تیری تیری کہتا ہے یہ گھاس کھا علی سی گھاس وان یہ واؤ علی وان وار اور دوسرا یہ واؤ سنگے دوسرا چوکر چھ واؤ کافر چوکر وغیرہ واؤ وغیرہ کھا علی آتی یہ چیز آتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنی جو اس سے ملائیے، آپ کو جو بتایا گیا ہے یہ اصول یہ طریقہ یہ سب سے آپ ملائیے، انشاءاللہ آپ وہی پائیں گے جو آپ کو بتایا گیا ہے، سمجھا؟ اس طرح سے گائے ایک چوپایا پالتو جانور ہے جو ہر گھر میں پایا جاتا ہے، اس کی بہت عزت ہوتی ہے، اس کے دودھ سے سب کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، یہ خاص قرآن اور دوسرا چوکر ویسا کھاتی ہے۔ اتنا آپ کہتے ہیں وہ آپ پڑھ لیتے ہیں لیکن جگہ نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں، نہیں جان سکیں، اور کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے آپ ان شاء اللہ پڑھیں گے آپ کی سمجھ میں بہت آ جائے گی۔ آپ کو برابر پڑھتے رہنا ہوگا تاکہ پڑھنے میں بھی تسلسل پیدا ہو اور تیزی بھی پیدا ہو۔ یہ ایک دن کے پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ روزانہ پڑھنے سے ہوتا ہے۔ گائے ایک چوپایا پالتو جانور ہے جو ہر گھر میں پایا جاتا ہے، اس کی بہت عزت ہوتی ہے، اس کے دودھ سے سب کو فائدہ ہوتا ہے، یہ گائے مال اور دوسرا گائے ایک چوپایا جانور ہے جو ہر گھر میں پایا جاتا ہے، اس کی بہت عزت ہوتی ہے، اس کے دودھ سے سب کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، سب کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، یہ گھاس وال اور بھوسا چوکر وغیرہ کھاتی ہے۔ یہ اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو یہ ایک بہت بڑا مضمون بنتا ہے اس پر، لیکن کیونکہ یہاں بطور مثال بطور جو ہے میں مشق کے آپ کو سمجھایا ہے، اس لیے آپ اس کو اچھے سے سمجھیں۔ اب دیکھیے ہم دوسری کو بولتے ہیں، جیسے ہم لکھتے ہیں گھاس حیدر آباد مرغا ہوائی اڈہ
سمندر جہاز. آپ اس کو غور کیجیے، اور غور کیجیے گا تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی، اور جہاں سمجھ میں بات نہیں آئے اس کو آپ تھوڑا ذہن پر زور دیجیے. بس آ جائے. کولکتہ، کولکتہ کاف کو باؤ ملا ہے، لام کاف پہ ہے. کولکتہ. ممبئی، میم میم بے ہمدائی. مدراس، میم بار رے علی سی. مدراس. مدراس اس میں جو ہے میم کا بھی استعمال ہوتا ہے. مدراس. حیدرآباد، بندرگاہ، ہوائی اڈہ، سمندر، جہاز. یہ سب میں دیکھیے سب چیز ملایا ہے. اتنا اگر آپ سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہر طرف جتنے بھی ملانے والے حروف، جتنی شکلیں بتائی گئی ہیں سب اس میں موجود ہے. سمجھا؟ قریب قریب سب اس میں موجود ہے. جس کو اگر آپ پڑھتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اردو لکھ سکیں پڑھ سکیں. تو اس کے لیے آپ کو غور و فکر کی ضرورت پڑے گی. کولکتہ، ممبئی، مدراس، حیدرآباد، بندرگاہ، ہوائی اڈہ، سمندر، جہاز. کولکتہ، ممبئی، مدراس، حیدرآباد، بندرگاہ، ہوائی اڈہ، سمندر، جہاز. کولکتہ، ممبئی، مدراس، حیدرآباد، بندرگاہ، ہوائی اڈہ، سمندر، جہاز. کولکتہ، مدراس، ممبئی، بندرگاہ، جہاز، ہوائی اڈہ، بندرگاہ، حیدرآباد، سمندر. یہ سب چیز کو آپ دیکھیں، غور کیجیے. جیسے ملا ہوا ہے اور ملا ہوا رہنے سے کیا ہے کہ آپ کو اپنے ذہن پر زور دینا چاہیے. زور دے کر کے سیکھنا ہوگا اور لکھنا ہوگا. آپ اس کو لکھیں بھی، پڑھیں بھی، دیکھیں بھی اور غور بھی کریں. اس طرح سے آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے. آپ تھوڑی سی دلچسپی لیجیے، تھوڑی سی دلچسپی لیجیے، اور کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ نہ جا سکیں. یہی ہے کولکتہ، ممبئی، مدراس، حیدرآباد، بندرگاہ، ہوائی اڈہ، سمندر، جہاز. کولکتہ، ممبئی، کولکتہ، ممبئی، مدراس، حیدرآباد، بندرگاہ، ہوائی اڈہ، سمندر، جہاز. کولکتہ، ممبئی، مدراس، بندرگاہ، جہاز. اب آپ کچھ بھی چاہیں لکھ سکتے ہیں. اب کچھ بھی چاہیں لکھ سکتے ہیں. صرف آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. جسے آپ کو ہم مثال کے طور پر بتاتے ہیں. آپ کے لیے اپنا شہر بھاگل پور لکھنا ہے. یہ لکھیں بھاگل پور لکھنا ہے. آپ کتنا مرتبہ کر چکے ہیں. ہاں آواز ہے گاف نام. اس طرح سے بھاگل پور. دیکھیے بھاگل پور کتنا آسان ہے. بھاگل پور کتنا آسان ہے. بھاگل پور کتنا آسان ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پیچیدگی پیدا کرے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے. آپ کو بھا بھی بتایا ہے، پور بھی بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا جب آواز اوپر جائے تو اس کے لیے الف کا استعمال ہوتا ہے. ہاں کیونکہ آواز اوپر جا رہی ہے اس لیے الف ملایا. ہاں گل، گاف نام ملایا، گل ہوگا، گل ہوگا،
دل ہوگا، سمجھ گئے؟ یہی چاہے تو گل ہوگا، دل ہوگا، دل ہوگا، بھاگل پور کے واو رے پور. تو دیکھیں پے کی شکل کا بتایا تھا، جو فارم ہوا ہے رے الگ سے ہے، بھاگل پور، بھاگل پور، بھاگل پور. اب اس بھاگل پور کو ہم ملا کے بھی اس کو دیکھیں. بھاگل پور یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور جو ملا کر کے لکھنے کا ہے وہی صحیح ہے. آپ کے من جیسے آپ لکھیں، جیسے بھا گل پور، دونوں بھاگل پور ہے، دونوں صحیح ہے، اور دونوں کو جب آپ لکھیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس میں آپ شک میں پڑیں. شک میں پڑنے کچھ وجہ نہیں ہے، اس میں صاف صاف نام بھی نظر آتا ہے، ایک اور بھی نظر آتا ہے، ایک بھی نظر آتا ہے، اور آپ بھی نظر آتا ہے. یہی ہے بھاگل پور، بھاگل پور، بھاگل پور. آپ دیکھیے کتنا آسان ہے. اب جیسے آپ لکھتے ہیں شہر، دیکھیں شہر، شہر کتنا آسان ہے، شہر میں لکھنا کتنا آسان ہے. یہ دیکھیے بھاگل پور شہر، بھاگل پور شہر، شہر. سمجھا؟ تو اس طرح سے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. یہی ہے بھاگل پور، بھاگل پور. آپ کو بھاگل پور اور کتنے شہر کا نام آپ کو لکھ کے بتایا. اس طرح سے جب آپ لکھ سے پڑھیں گے اور لکھیں گے تو پھر سمجھ نہیں آنے پر سوال پیدا نہیں. اس لیے آپ یاد رکھیے جو بھی حروف آپ کو بتائے گئے ہیں، جو بھی شکلیں بتائی گئی تھیں، وہ مکمل طور سے آپ کو بتایا گیا ہے. کوئی پوری بات نہیں ہے، کوئی پوری بات نہیں ہے. سمجھ اگر آپ اس کو یاد رکھیں. بھاگل پور شہر، 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 بھاگل پور شہر. اب کچھ محلے کی طرف آپ آئیں گے. بھاگل پور شہر ہو گیا. اب آپ محلے کی طرف آئیں گے. جیسے آپ لکھتے ہیں قاضی، غریب، چک، شاہ، منتج، یہ دیکھیے آپ کے شہر کی بھاگل پور کے محلہ کا نام ہے حسین پور. حسین پور. اے سین ملا ہوا ہے، یہ ملا ہوا ہے، نون ملا ہوا ہے. حسین. یہ واضح پور. قاضی ولی چک. قاضی ولی چک میں دیکھیے کا کا بھی ملا ہوا ہے، یہ ملا ہوا ہے، زی واؤ نام یہ ولی چھ کا چک. یہ سب آپ کو
ملانے والا شکل بتایا جا چکا ہے۔ تو اب ہم چونکہ اس کی مشق ضروری ہے تو ہم مشق کرا رہے ہیں، ملا کر اگر کوئی بتانے کی طرف نہیں مثال دیتا ہے تو بتائیں گے، لیکن یہ عملی مشق ہے، یہ آپ عملی دنیا میں کام کریں گے۔ اب آپ اتنا جاننے کے بعد جب آپ عملی میدان میں جائیں گے تو آپ کو کہیں تسنسی لکھنا پڑے گا، کہیں تاجری چیک لکھنا پڑے گا، کہیں شاہ میں لکھنا پڑے گا، کہیں بکنپور لکھنا پڑے گا، کہیں ذرا پورا لکھنا پڑے گا، اور بھی اس طرح سے جو محلات ہیں وہ آپ کو لکھنا پڑے گا۔ تو آپ جب رہیں گے تو آپ کو لکھنے میں شک نہیں ہوگا، آپ لکھتے رہیں گے اور صحیح ہوتا جائے گا۔ ٹھیک یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا مشق کریں اور اپنے دل کے اندر مضبوطی پیدا کریں اور اپنے آپ کو اطمینان دلائیں کہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں جو پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ سمجھے کہ علم کی دنیا بہت لمبی دنیا ہے، جس کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچنا یہ بس سے باہر کی زندگی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سمندر میں غوطہ لگانا یہ انسان کا کام ہے۔ غوطہ لگانے کے بعد ایسے جب آپ علم کی دنیا میں غوطہ لگائیں گے تو آپ پائیں گے۔ یہی ہے حسین کو قاضی علی کا شاہ شاہ قاضی علی کا حسین کو جیکن کو برق پورا، یہ اس طرح سے ہے۔ اب آپ غور کیجیے جو آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے، سمجھے نا؟ جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہ ہے یا نہیں ہے۔ حسین آدمی پر شاہ کے برق پورا، سمجھا؟ یہی ہے اردو حروف تہذیب اور حروف الفاظ اور استعمال۔ ویسے حروف تہذیب میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ترتیب ہوتی ہے اور یہ ترتیب آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، جیسے دل 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 سے دین کے دل سے دال 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 رے 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 سین شین صاد ضاد طو ذو عین زین قین قاف قاف دال لام میم نون واو یہ دو قسمیں تھے، لام حمزہ، یہ حروف تہذیب کی ترتیب تھی۔ اور یہ ہے 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 چھ ہے 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 یہی حسین کی قاضی شاہ ہی کا مقام گیا۔ تو اب آپ کوئی بھی کتاب سامنے لا کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، یہ آپ کی اہم ذمہ داری ہے۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں لکھیں گے نہیں تو آپ کو آئے گا نہیں، سمجھا؟ جو کام بتانے کا ہے وہ آسان کرنا ہی ہے، اور جو کام آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو بھی کرنا پڑے گا، تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ آپ چاہیں گے کوئی دوسرا میرا کام کرے گا کہ وہ اس دنیا کا دستور نہیں ہے، دستور سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ آپ کا کھانا
कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। आएगा तो अपने पेट में डालेगा, आपको पेट में डालेगा। तो इस तरह से आपको हर चीज़ हर तरह से बताया गया। अब आप खुद जो है जिम्मेदार हैं, खुद आपकी ज़रूरत है तो आप लिखें और पढ़ें। हुसैन की आजीवन शाह के लिखन के बरह पूरा। हुसैन की आजीवन शाह के लिखन के बरह पूरा। ये आपको महल्ले का नाम बताया, ये करके आपकी समझ में आ जाए कि मेरे शहर का जो महल्ला है वो कैसे लिखा गया। आप देखेंगे कि आप ये समझेंगे कि मैं इसी तरह से लिखने के बारे में सोच रहा था। तो आपको लगेगा कि हम जो सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे, हम जो सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे। तो आपकी हिम्मत हो जाएगी और आप दूसरे को आगे ही रहेंगे। यही है हुसैन की आजीवन का शाह लिखन की बरह पूरा। जैसे हुसैन की आजीवन शाह के लिखन की बरह पूरा। हुसैन की आजीवन शाह लिखन की बरह पूरा। हुसैन की लिखन की आजीवन बरह पूरा। हुसैन की आजीवन शाह के लिखन की बरह पूरा। हुसैन की आजीवन शाह के लिखन की बरह पूरा। ये सब आपको देखिए, आप इस तरह से लिख सकते हैं और लिखना चाहिए। जैसे बरसात का मौसम खत्म हुआ है, जहाँ आने वाला है, सबको इंतजाम करना होगा। आप देखिए, ये लिखा कि मिलाने वाले शक्ल का सामान आपको मौजूद हो जाए। मिलाने वाले शक्ल का ये सामान आपका बन जाए। मिलाने वाले शक्ल को आप समझ जाए और दूसरे के लिए लिया जाए और मिलाने के लिए आप गौर कीजिए, ये सब आपको बताया गया है। बरसात का मौसम खत्म हो रहा है, जहाँ आने वाला है, सबको गौर कीजिए, सब पर गौर कीजिएगा और आपको लगेगा कि हम पढ़ने के लिए भी सीख गए, लिखने के लिए भी सीख गए और आप आगे बढ़ जाएंगे। आप कोई भी किताब हो
اس کو پڑھیں، کوئی بھی کتاب گھر میں ملے اس کو پڑھیں، اور جو مہینے آئے اور پڑھنے لگے تو اس پر غور کیجیے، اس پر غور کریں۔ برسات کا موسم ختم ہو رہا ہے، جاڑا آنے والا ہے، سب کو انتظام کرنا ہوگا۔ نہیں، جب اس انتظام میں بہت سارا چیز چھپا ہوا ہے، جاڑے کا انتظام کرنا ہوگا، جاڑے کا انتظام الگ ہے، گرمی کا انتظام الگ ہے، برسات کا انتظام الگ ہے۔ یہ سب خدا کی قدرت ہے، یہ سب خدا کا انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جس طرح کرتا ہے، چلاتا ہے، دنیا والے کی بھائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی بھلائی پیشے برکت ہے۔ بھلے ہی انسان سب چیز کو نہیں سمجھ سکے، لیکن ہر حال جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ تو یہ کہ برسات کا موسم ختم ہو رہا ہے، جاڑا ہونے والا سب کو برسات کا موسم ختم ہو رہا ہے، جاڑا ہونے والا سب کو جاڑا ہونے والا برسات کا موسم ختم ہو رہا ہے اور سب کو انتظام کرنا ہوگا۔ یہی ہے میرے لیے کام۔ جیسے ہم لکھتے ہیں بچے بات پر جانا چاہیے۔ دیکھیے، بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے۔ آپ کو ہم یہ بھی بتایا تھا کہ جب اردو آپ لکھیں گے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جملہ ہے، ایک الفاظ ہے جو بار بار آتا ہے، جس میں تکرار جیسے کو کا جانا چاہیے، یہ سب بار بار آتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک مرتبہ نہیں اور پھر جانا۔ اب اس میں دیکھیے بچے، ڈیڑھ ملانے والا شکل جو چھ ملانے والا شکل ملا آتی ہے، ڈیڑھ مل گیا بچے، تو وقت واؤ رہے ہیں، آپ ملانے والا شکل بچے ملا، یہ بھی ملا، اسکول ابھی تین پاپ واؤ نا اسکول۔ بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے۔ چاہیے میں دیکھیے چیری ہے یہ چاہیے، چاہیے، سمجھا؟ چاہیے یہ چاہیے، سمجھا؟ اسکول وقت پر جانا چاہیے، سمجھا؟ وقت پر اسکول جانا چاہیے، بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے۔ وہی تعلیم علم قابل قدر ہوتا ہے، جو وقت سے پہلے
پہنچتا ہے۔ دیکھیے جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ یہاں ہے نہیں۔ اب دیکھیے غور کیجیے، بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے، وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے۔ بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے، وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے۔ آپ اس میں غور کیجیے تو آپ کو لگے گا جو بتایا گیا ہے اسی کا استعمال ہے۔ جیسے تعلیم دیکھیے تو ابھی کھلا ہے، لام میں عین نام میں، قابل میں کاف ابھی سے، قدر میں کاف ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے یہاں یہ پہلے ایک ہے لائن جو پہلے پہنچتا ہوں دیکھیے ہوتا ہے یہ طریقہ کا پہلے بھی آپ دیکھیے اس میں پہلے بھی پہلے جیسے آپ کو نکالا تھا جانا چاہیے وہی ہوتا ہے سے ہے یہ سب جو یہ بڑا بڑا سے یہ بڑا بڑا سے رہتا ہے اب صحیح ہوتا ہے۔ اس میں آپ اس کو بولیں گے، آپ اس کو پڑھیں گے، لکھیں گے، آپ انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے۔ یہی ہے بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے، وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے۔ بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے، وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے۔ بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے، وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے۔ یہی ہے وہی تعلیم بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے، وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے۔ بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے، وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے۔ بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے، وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے۔ یہی ہے اردو کا استعمال۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم مشکل طور پر آپ کو کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتایا، تو میرا خیال ہے اب آپ سدھر گئے ہوں گے۔ اب آپ خود سے لکھیں اور پڑھیں، خود سے لکھیں اور پڑھیں۔ جب خود سے لکھیں گے پڑھیں گے آپ کی ہمت بڑھے گی، آپ کو اطمینان ہوگا اور کا خود اعتماد بھی پیدا کریں گے۔ جب تک آپ اپنی طرف سے نہیں لکھتے، نہیں پڑھتے، نہیں بولتے تو خود اعتمادی پیدا آپ کے اندر نہیں ہوگی۔ اعتمادی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے قدم پر چلنے کی کوشش کرے، اپنے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ یہی ہے تب کہیں جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے، وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے۔ بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے، وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے۔ جو بچے وقت پر اسکول جاتے ہیں، وقت سے پہلے پہنچتے ہیں، اس میں بچے کے جذبات کا پتہ چلتا ہے، اس کی لگن کا پتہ چلتا ہے، اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جب لگن کے ساتھ وہ اسکول جائے گا، پڑھے گا، تو وجہ نہیں ہے کہ وہ آگے نہ بڑھ سکے، اچھی کامیابی اس کو
نہ ہو سکے اور یاد رکھے گا بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے وہی تعلیم ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے بچے کی ایک صفت ہونی چاہیے کہ وہ وقت سے پہلے اسکول پہنچے یہ اس کے لگن کا پتہ ہوتا ہے یہ اس کے جذبات کا پتہ ہوتا ہے یہ اس کے محنت کا قربانی کا جذبات کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ وقت پر اسکول پہنچتا ہے میدان بھی کرتا یہ اور بھی لگن سے پڑھتا ہے پڑھاتا ہے یہ ہے بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے یہی ہے یہ اس کی تعلیم یہ آپ غور کریں گے پڑھیں گے لکھیں گے سمجھیں گے انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا بچے کو وقت پر اسکول جانا چاہیے وہی تعلیم قابل قدر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اسکول پہنچتا ہے چلو ٹھیک ہے